ویلکم ٹو وی باٹس. میں ہوں احد احمد اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ رانا نوید انور صاحب. پاکستان کی نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی اپلیکیشن کے اوپر اسلام آباد کی ایک عدالت نے 27 یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کا حکم دیا ہے. اس میں جرنلسٹ کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا اپنا آفیشیل یوٹیوب چینل کو بلاک کرنے کا حکم دیا ہے. رانا صاحب، واٹ از ہیپننگ؟ تھینک یو احد. اس پہ میری ایک رائے سب سے پہلے یہ لے لیں کہ وین ریگولیشن فیلز ریسٹرکشن پریویلز. ریگولیشن ہوئی نہیں ہے کبھی، ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے، تو ہم ایک دائرے میں گھومتے جا رہے ہیں. یہ دائروں کا سفر شروع جب سے ہوا ہے تب سے یہی حالات ہیں کہ جب بھی کوئی آتا ہے نیا سیٹ اپ تو وہ وہی کرتا ہے جو اس سے پہلے ہو چکا ہوا ہوتا ہے. تو یہ اس میں سے ہی ایک اقدام ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ریاست مخالف مواد ہے. جی ٹھیک ہے، اسٹیٹ اپنے مفادات کا تحفظ جو ہے وہ اگر اس طرح سے کرے گی اور قوانین کے ساتھ ضابطوں کا اطلاق اس طرح سے نہیں ہو پائے گا جس کو فیئر ٹرائل کہا جائے، بالکل ٹھیک، تو کوشچن تو ریز ہوں گے. بالکل ہوں گے. تو اب اس پروسیس کو آپ دیکھ لیں کہ جناب ڈائریکٹ کٹ ورڈ کر دیتی، ٹھیک ہے. اس میں آپ کا پروسیجر یہ کہتا ہے کہ یار یو نوٹیفائی دیم، اور اس کے بعد ان کو صفائی کا موقع، جیسا ایک قانونی طریقہ کار ہوتا ہے سب سے پہلے وہ بائی پاس ہوا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ریاست کو اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کرنا چاہیے، ریاست کو کرنا چاہیے، ریاست کو اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے، لیکن ریاست شہریوں کی بھی ماں ہے تو ماں کو اپنے شہریوں کا بھی کرنا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ اس میں 27 جو لوگ ہیں ان میں سے کس کو آپ نے اپروچ کیا کہ یہ اقدام ہم کرنے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ کہ اس نے آگے سے کیا کہا، کیا ہوا، یہ ساری چیزیں بھی پروسیجر کا حصہ بننی چاہیے تھیں. صاحب پیکا ایکٹ کے تھرو 20 لاکھ روپے آپ جرمانہ کر سکتے ہیں جی، بٹ آپ جرمانہ کریں، آپ بلاکنگ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس طرح تو آپ زبان بند کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس طرح تو نہیں ہو سکتا، یہ غلط امپریشن جائے گا. جی یہ امپریشن انتہائی غلط جاتا ہے، اور خاص طور پہ مغرب میں، ویسٹ میں اس کو بڑے اور طرح سے جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ حملہ سمجھا جاتا ہے، رائٹ ٹو سپیچ پہ حملہ سمجھا جاتا ہے. تو اس سے کوئی چیزیں بہتر نہیں ہوگی. اس کا سب سے بڑا جو خطرہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے ایسے اقدامات کا، وہ نقصان اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ایتھوریٹیرین اوور ریچ کا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ آپ کا ایک ایتھوریٹیرین اسٹیٹ کا امپریشن جاتا ہے جس میں آپ مواقعوں کی فراہمی جو ہے وہ کاٹ دیتے ہیں کہ یار کسی کا کوئی فنڈامنٹل رائٹ اپنے ڈیفینس کا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ایتھوریٹیرین اوور ریچ جو ہے اس کا اس میں خطرہ موجود ہے، اور یہ آپ کو اس کلب میں شامل کر دے گا جس کلب میں دا گریٹ فائر وال آف چائنا، ٹھیک ہے جی، کہ ادھر کی صحافت کو آہد اسی طرح سے نا گریبان سے پکڑا ہوا ہے. وہ فائر وال کا جو ہم نے ادھر بھی سنا تھا نا، اس کا موجد اور اس سارے پروسیس کی ایگزیکیوشن کا بانی وہ چین ہے. اس ماڈل پہ وہ اس طرح سے ان کے نزدیک یہ کوئی آزادی اظہار رائے کیڑی بلادہ نامہ کیڑی شہ نہ کھانا، ٹھیک ہے، وہ بھی ہو گیا. ترکیہ میں انٹرنیٹ کے خلاف آپریشن پراپر جو ہے وہ ہوا. تو چائنا، ٹرکی، یہاں پہ ایسے ماڈلز ہیں جہاں پہ آوازوں کو دبانے کا کام زور و شور سے کیا گیا. ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا تھا. ہمیں یہ کرنا تھا کہ ہمیں اس ٹائم پہ، اب میں یہاں پہ وی باٹس کے ویورز کو یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ پہلی بات کہ یہ کسی بھی حکومت میں ہو تو یہ ایک کنڈیمیبل ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں آج اسے کہوں کہ یہ غلط ہے تو آپ یہ سٹیمپ کر دیں کہ بھائی اے تے پی ڈی آئی دا بندہ ایس لئی انہیں وہ جتنے 27 چینل ہیں یہ وہ دیکھتا ہوگا تو اس کی دل آزاری ہوئی. ہم بات کر رہے ہیں آواز کی بندش کی.
ہم یہ سوچے بغیر بات کر رہے ہیں اوپر سے کہ وہ آواز کیسی ہے. آواز ہے. زبان کٹنے کے ہم خلاف تھے اور رہیں گے. لیکن یہاں پہ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ جب یہ لوگ اس میں اسد طور وغیرہ کا چینل, میں آپ کو نام بتانا چاہ رہا ہوں نا سب, آپ کے کافی ہمارے اور آپ کے ملنے والے بھی اس میں شامل ہیں. نام سنے ذرا ان میں. نظم حیدر مہدی صاحب ہیں جی, صدیق جان, سبی کاظمی, اوریا مقبول جان, آرزو کاظمی, رانا عزیر, ساجد گوندل, حبیب اکرم صاحب, متی اللہ جان صاحب رانا صاحب, اسد طور, عمران ریاض خان رانا صاحب, نیا پاکستان صابر شاکر, عمران خان ہمسیلف پی ٹی آئی والے, آفتاب اقبال, پھر یہ انٹرٹینمنٹ ٹی وی کوئی ہے, پاکستان تحریک انصاف آفیشیل چینل جو ہے, ڈیلی قدرت, عبد القادر, چار صدا جرنلسٹ, نائلہ پاکستانی ریئیکشن. تو مطلب یہ تو اس میں رانا صاحب موسٹلی ہم لوگ ان کو ملتے بھی ہیں اور ملنے والے ہیں ہمارے. جی ہماری یقیناً کمیونٹی سے ہیں. جی ہماری فریٹرنٹی سے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ. بات یہ ہے کہ آپ کو فرق بھی نہیں پتہ کہ کن لوگوں کا سٹانس کہاں پہ کیا ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ اور سچویشن کیا ہے. یہ بھی ڈائیلاگ پروسیس کو بائی پاس کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں سے حبیب اکرم صاحب جی اور ان کے علاوہ متی اللہ جان صاحب, یہ تو اس ریڈ لائن کے آس پاس بھی نہیں, کئی جگہوں پہ پھٹکے آپ نے ان کو بھی کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ جو صحافی ملک سے باہر چلے گئے ہیں, اب ملک کے باہر آپ باہر بیٹھ کے ملک کے خلاف باتیں جتنی مرضی کرتے ہیں, لیکن ان جیسے لوگوں کا چینلز تو بلاک ہونے چاہیے. دیکھیں اگر ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر یہ لوگوں کو اندر ایک فرسٹریشن پیدا کر رہے ہیں, ایک غیر یقینی پیدا کر رہے ہیں میرے خیال سے. جی یہ نا آہد, یہ جو حربے ہوتے ہیں نا, یہ نتیجہ خیز نہیں ہوتے. اس طرح سے ہوتا ہے. میں آپ کو بتانے یہ لگا تھا کہ ماضی میں بھی آپ کو بھی یاد ہوگا اسد طور اور متی اللہ جان, اسد طور کے گھر میں تشدد کیا گیا, ان کے اوپر بازو شروع توڑ دیا یہ وہ, اور متی اللہ جان صاحب اس ٹائم جو آج کی حکومت کے کرتا دھرتا نا پی ایم ایل این والے, دے وزٹڈ دیئر ہومز, وہاں پہ گئے ان کے گھر, اسد طور کے گھر مولانا فضل الرحمان سمیت پی ایم ایل این کی اعلیٰ قیادت گئی اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی. پریس کانفرنس بھی باقاعدہ ہوئی تھی. ایگزیکٹلی. اسی طرح متی اللہ جان کو کنسول کیا اور سمپتھیز دیں اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے, لیکن اب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ سیم وہی چیز کر رہے ہیں. اب وہ جسٹیفائی کیسے ہو گئی؟ سوال یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جی عمران خان کرے تو غلط ہے, ہم کریں تو صحیح ہے. بندے بھی وہی ہیں. ٹھیک ہے, سوٹا بھی وہی ہے, ڈنڈا جڑا پھیر رہا ہے وہ بھی وہی ہے, لیکن آپ نے بالکل اس حساب سے, آپ اپنے حساب سے. تو یہ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جب یہ ساری چیزوں کا اطلاق آپ کر رہے ہیں تو یہ اس چیز کی ماضی کرتا ہے کہ کل کو آہد جب دوبارہ اس ٹائم پہ یہ جو آج صحافی بین نہیں ہوئے نا, ان کا رول بڑا اہم ہے. اور یہی میرا کنکلوڈنگ ریمارک ہے آپ کے ساتھ اس پروگرام کا, کہ جو آج بغلیں بجا رہے ہیں نا کہ یہ ٹھیک ہوا, ٹھیک ہے, وہ کل کے لیے تیار ہو جائے. ٹھیک ہے, اینا دے کان نہ پھڑے گئے تو پھر گل کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. تو بغلیں نہیں بجانی بنتی. بات یہ ہے کہ اس کو تھرو پراپر چینل اور لیگل پروسیجرز کے ساتھ ایگزیکیوٹ کیا جائے, پوائنٹ نمبر 1. اور پوائنٹ نمبر 2 یہ کہ ان دائروں کے سفر سے نکل کے ہمیں آگے کی پلاننگ کرنی چاہیے. اور حکومت کو یہ چیز ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یار پیکا پہ ابھی تک آپ چاہے جو پاکستان کے اندر صحافی ہیں ان کا بھی تو کانسنٹ لے نہیں سکے. یو آر ناٹ آن دا سیم پیج ود دیم. تو آپ نے یہ اپنی طرف سے تاثر دیا کہ اے ایک خاص طبقہ. تو بات یہ کہ آپ نے جو قانون سازیاں کی ہیں, ایک تو یونینیمسلی اس کے اوپر کنسنسس کی ضرورت ہے, وہ صحافی کمیونٹی اس پہ کنسنسس کرے گی تو پھر یہ ان بائسڈ ہم سمجھیں گے. ٹھیک ہے, ابھی تک ہم اسے ریٹیلیٹری بھی سمجھ سکتے ہیں, انتقامی جسے کہتے ہیں. بس میرا اس کے اوپر یہ سٹانس ہے. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. میں اینڈ پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان آلریڈی 158 نمبر پہ فال کرتا ہے آؤٹ آف 180 کنٹریز ان ورلڈ پریس فریڈم کے اندر. تو اس طرح کے اقدام
میرے خیال سے ملک کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور ملک کا امیج بھی خراب کرتے ہیں. میں کہہ رہے ہیں دعا کرنا کہ 180 تو بھی باہر نہ ہو جاوے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. تھینک یو ویری مچ.